نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا۔ اور کافروں نے کہا رحمان نے اولاد اختیار کی ہے، بے شک تم انتہائی ناپسندیدہ بات لائے ہو، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین بھی پھٹ جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ اولاد اختیار کرے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں کافروں کا جو قول ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کیا، جیسے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانے والے یہودی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے عیسائی، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنے والے مشرکین، ان سب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، اور یہ دعویٰ کرنا، ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلنا، فرمایا کہ یہ ایسی بے ادبی اور گستاخانہ کلمہ ہے کہ اس کی وجہ سے اگر اللہ رب العالمین غضب فرما دے تو فرمایا کہ تمام جہان کا نظام دھرم بھرم ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے یہ گستاخی کی اور اپنے منہ سے ایسے بے باکانہ کلمات اپنی زبان سے نکالا تو فرماتے ہیں جن و انس کے سوا، یعنی جنات کے سوا اور انسانوں کے سوا، فرمایا آسمان، زمین، پہاڑ، یہ جتنی مخلوق ہے، فرمایا کہ یہ تمام پریشان ہو گئی اور اس جملے کی وجہ سے اتنی بے چین ہو گئی اور ہلاکت کے قریب پہنچ گئی تھی، اور فرمایا فرشتوں کو اس کلمے سے اتنا غضب ہوا اور جہنم کو جوش آ گیا تھا، یعنی اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کافروں کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے کہ جو اولاد سے پاک ہے، اور فرمایا رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے، وہ اس سے پاک ہے، اولاد ہونا اس کے لیے ناممکن ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کا شبیہ ہوتا ہے اور اس کی نظیر ہوتا ہے اور اس کا مددگار ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے پاک ہے کہ کوئی اس کا جز ہو یا اس کے مثل ہو یا اس کا کوئی مددگار بنے، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو یہ وہ بے ادبی اور گستاخی والا کلمہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے ابھی قرآن کی آیت کا ترجمہ سنا کہ قریب ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ وہ گر پڑیں۔ ایسے زبان سے یہ کلمہ نکالنے سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ کی۔ آگے ارشاد فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں زمین میں جتنے ہیں سب رحمان کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے۔ فرمایا کہ پہلی صورت میں علماء فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ کفار زمین پر جن لوگوں کو اور آسمان پر جن فرشتوں کو اپنا معبود بناتے ہیں وہ سب تو اللہ کی بارگاہ میں اپنا بندہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں اور صرف اسی کو سجدہ کرتے ہیں، تو پھر اے لوگوں وہ معبود کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اور دوسری صورت میں آیت کا معنی علماء نے لکھا یہ بنے گا کہ قیامت کے دن تمام جن و انس اور فرشتے ان کفار یہ زمین پر جتنے بھی ہیں اور جن لوگوں کو انہوں نے معبود بنایا تھا اور اللہ کی اولاد بنایا تھا، فرمایا وہ سب قیامت کے دن اللہ کا بندہ ہوتے ہوئے اور بندہ ہونے کا اقرار کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اور یہ بات واضح ہو گئی کہ جو کسی کا بندہ ہوتا ہے وہ اس کی اولاد نہیں ہوتا، اور جو اولاد ہو وہ اس کا بندہ نہیں ہوتا۔
تو کیونکہ بندہ اور اولاد ہونا یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، تو قرآن نے یہاں پر بتا دیا کہ اسی طرح کوئی اپنی اولاد کا مالک نہیں، جبکہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا کائنات میں جو کچھ ہے وہ تمام چیزوں کا مالک ہے، اور جو خود اللہ کی ملکیت میں ہو، بتاؤ اے بے وقوفوں کہ ان کو اللہ کی اولاد تم ثابت کرتے ہو تو تم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ تو فرمایا اس کی اولاد ہرگز نہیں ہو سکتی۔ آگے ارشاد فرمایا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، بے شک اس نے انہیں گھیر رکھا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے خوب گن رکھا ہے، اور ان میں ہر ایک روز قیامت اس کے حضور تنہا آئے گا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان تمام باتوں کا جواب دیتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا جو علم اور قدرت جو ہے اس نے سب کو گھیر کر رکھا ہوا ہے، اور ہر ذی روح کی سانسوں کو، ان کے دنوں کی، تمام احوال کی اور جملہ معاملات کی، فرمایا اور یہ جتنی بھی تعداد ہے وہ سب اللہ رب العالمین کے شمار میں ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں، فرمایا کہ سب اس کی تدبیر اور قدرت کے تحت داخل ہے، اور فرمایا قیامت کے دن ہر ایک اللہ کی بارگاہ میں مال، اولاد، معین، مددگار، ان تمام کے بغیر وہ تنہا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ تو یہاں پر اس آیت کے ضمن میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہر ایک کو پیغام دے رہی ہے، ہر مسلمان کو، کہ جب بروز قیامت جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے حاضر ہوگا تو اس وقت دنیا کا مال، اولاد، دوست احباب، عزیز، رشتہ دار، کوئی اس کے ساتھ حساب دینے میں اس کے ساتھ نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر قیامت کے دن کوئی کسی کی مدد کر سکے گا، اور اس وقت بہت بڑا خطرہ ہوگا، کیونکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے تو کہا جائے کہ دو باتیں یاد رکھیے گا کہ اگر قیامت کے دن دو ہی معاملے ہو سکتے ہیں، ایک معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرمائے کہ ہم نے تیری دنیا میں پردہ پوشی کی، تیرے گناہوں کو چھپایا، اپنی ستاری پردے سے ہم نے تجھے ڈھانپ کر رکھا تھا، آج بھی ہم تجھے بخش رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے قیامت کے دن۔ تو فرمایا اس وقت بندے کو جب اللہ رب العالمین بخش دے، معاف کر دے حساب کتاب کے وقت، تو فرمایا اس وقت جو اس کو خوشی حاصل ہوگی اور جو اس وقت اس کو سرور حاصل ہوگا، اور پہلے والے اور بعد والے اس شخص پر رش کریں گے یا فرشتے تمام اس پر رش کریں گے، تو یہ ہو سکتا ہے، یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حساب کتاب میں اس کی پکڑ ہو جائے اور اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے کہ اس بندے کو پکڑ لو اور اس کے گلے میں توپ ڈال دو اور اسے جہنم میں ڈال دو، تو یہ دوسری صورت ہوگی۔ تو فرمایا اس وقت اتنی بڑی مصیبت میں وہ شخص مبتلا ہوگا کہ اگر آسمان و زمین اس کے اوپر روئیں تو انہیں مناسب ہے کہ وہ رو سکتے ہیں، اور فرمایا اس وقت تجھے اس بات پر سب سے زیادہ حسرت اور ندامت ہوگی کہ تو نے قیامت کے دن جب تو اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب دے رہا ہوگا تو اس وقت تجھے سب سے زیادہ ندامت اس بات پر ہوگی کہ تو نے کیوں نہیں اللہ کی عبادت کی، کیوں نہیں تو نے دنیا میں رہتے ہوئے اس کی فرما برداری کی، اور تو نے کیوں اس کمینی دنیا پر تو نے وہ بھروسہ کرتے ہوئے تو نے اپنی آخرت کو بیچ ڈالا تھا۔ تو یہ آیت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا جو وقت ہوگا وہ بہت بڑا خطرے والا وقت ہوگا۔ تو اس بڑے خطرے والے وقت کے لیے ہمیں یہ قرآن پیغام دے رہا ہے کہ لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، کہ بے شک اس نے سب گھیر رکھا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے خوب گن رکھا ہے، اور ان میں ہر ایک روز قیامت اللہ کے حضور تنہا آئے گا۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ سنیے، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ پیچھے جتنی آیات گزری ان میں آپ نے سماعت کیا کہ کافروں کی مختلف اقسام تھی، ان سب کا اللہ رب العالمین نے رد کیا، اور ان کے دنیاوی ان کے اخروی معاملات کو بڑے تفصیل سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اب اللہ رب العالمین مومنوں کا ذکر کرتا ہے اور ان نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کا ذکر کیا
चुनाचे फरमाया कि सबसे पहले वो लोग कि जो ईमान लाए, और उन्होंने ईमान लाने के बाद नेक आमाल किए। ये दो काम जिसने किए, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेगा, ये उसका इनाम है। और फरमाया कि महबूब अल्लाह बनाएगा। और तीसरा इनाम इस पर यह होगा कि फरमाया कि वो अपना महबूब बनाने के बाद लोगों के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत डाल देगा। इस जो ये कुरान की आयत है, इस पर बुखारी शरीफ की हदीस पाक भी मैं आपके सामने रख दूं, जो आप उलमा से सुनते ही रहते हैं बार बार, कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे से मोहब्बत करता है, जैसे यहाँ ईमान लाया, आमाल सालिहा किया, तो फिर अल्लाह ने उसे महबूब बनाया। अब उसको अल्लाह मोहब्बत करे तो क्या फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो सबसे पहले हज़रत जिब्रील को निदा की जाती है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत जिब्रील से फरमाता है कि अल्लाह ताला फुला बंदे से मोहब्बत रखता है, लिहाजा ए जिब्रील तुम भी उससे मोहब्बत करो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे मोहब्बत करते हैं। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितनी आसमान में मखलूक है उन सब को निदा कर देते हैं कि दुनिया में एक शख्स है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे मोहब्बत फरमाता है, लिहाजा तुम उससे मोहब्बत करो। चुनाचे वो सारे आसमान वाले उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। फिर मेरे आका फरमाते हैं कि फिर हज़रत जिब्रील ज़मीन वालों में वो ऐलान कर देते हैं, फरमाया ज़मीन वालों में उस बंदे की मकबूलियत रख दी जाती है। ये कितना बड़ा अल्लाह की तरफ से उसकी इज़्ज़त अफजाई है। कल भी आपने सुना था कि जो अल्लाह के बंदे हैं उन्हें रहमान जन्नत में किस तरह इस्तकबाल उनका किया जाएगा। अब ये देखिए दुनिया में रहते हुए उनके लिए कितनी बड़ी इज़्ज़त अफजाई है कि आसमान वाले भी जिससे प्यार करें, जिससे खुद रब्बुल आलमीन प्यार करे और दुनिया वाले प्यार करें। तो इससे उलमा कहते हैं, इस आयत से ये मालूम हुआ हदीस और कुरान की इस आयत की रोशनी में कि मोमिनीन सालिहीन और औलिया कामिलीन की मकबूलियत आम्मा, इनकी महबूबियत की ये दलील है। जैसे कि आप देख लीजिए गौसे आज़म हो, ख्वाजा गरीब नवाज हो, दाता गंज बख्श हो, और जितने भी औलिया हो, तो इनकी आम मकबूलियत जो है फरमाया इनकी महबूबियत की दलील है। और इससे ये भी मालूम हुआ, उलमा ये कहते हैं कि वली की एक अलामत ये भी है कि पूरी दुनिया में जो मखलूक है खलकत उसे वली कहे, यानी ये वली की सबसे बड़ी इस अलामत ये है कि लोग उसको वली कहते हो, और फरमाया उनकी तरफ कुदरती तौर पर दिलों को रग़बत हो। आज देख लीजिए कि जो खुद ब खुद जिनको किसी अल्लाह के वली को देखा नहीं, गौसे पाक को हम में से किसी ने नहीं देखा, ख्वाजा गरीब नवाज दाता साहब को ये देख लीजिए, कुतुब आलम शाह, इसी तरह अब्दुल्ला शाह गाजी, मैं और आप में से किसी ने नहीं देखा, लेकिन क्या है कि फिर भी दिल खींचे खींचे उनकी तरफ चले जाते हैं कि उनके मज़ार पर हाज़िरी देने वाले वो देते हैं और उनको सुकून भी मिलता है, और वो वहाँ जाकर फिर अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, एक रूहानियत और एक सुकून मिलता है। तो ये इस आयत से पता चला कि इन्होंने दुनिया में रहते हुए अल्लाह को राज़ी कर लिया, और अल्लाह ने इतना उनसे राज़ी हो गया कि आज दुनिया उनके दरबार में आकर अल्लाह को रियाद करती है। तो ये सबसे बड़ी ये यानी उनकी ज़िंदा करामत है दुनिया में रहते हुए कि दुनिया वाले आज उनके दरबार में जाकर वहाँ खुशू खुशू से अल्लाह को याद कर रहे होते हैं, जो कहीं घर में बैठकर भी इस तरह अल्लाह को याद नहीं करते। आप देख लीजिए मज़ारात पर, मैं उन जाहिलों की बात नहीं करता कि जो धमाल करते हैं, जो सिर्फ नारे अजीब व गरीब नारे लगा रहे हो, अजीब व गरीब हरकतें मज़ारात पर कर रहे हो, मैं उनकी बात नहीं, मैं उन संजीदा लोगों की जिनको आदाब पता है, जो मज़ारात पे जाने के आदाब को जानते हैं, और वहाँ जाते हैं तो नफिल पढ़ते हैं अल्लाह की बारगाह में, और फिर वो कुरान पढ़कर फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर कर उनको इसाले सवाब करके फिर उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। तो ये वो उन लोगों का जिक्र यहाँ पर हुआ। आगे इरशाद फरमाया, यहाँ पर सूरह मरियम की आखिरी 2 आयत ये ख़त्म होगी और कल से सूरह तहा का जिक्र शुरू होगा। सूरह तहा ये सूरत है, तहा मस्जिद भी इन्हीं की हुजूर का नाम है तहा, और कल सूरह तहा का आगाज़ भी हम करेंगे। आखिरी 2 आयत में सूरह मरियम की आयत नंबर 97 और 98 समात कर लीजिए। फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लितुबश्शिरा बिहिल मुत्तक़ीना व तुनज़िरा बिही कौमन लुद्दा
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ فرمایا تو ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں ہی آسان فرما دیا تاکہ تم اس کے ذریعے متقیوں کو خوشخبری دو اور جھگڑنے والے لوگوں کو اس کے ذریعے ڈر سناؤ۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی، کیا اب تم ان میں سے کسی کو پاتے ہو یا ان کی معمولی سی آواز بھی سنتے ہو؟ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن ہے ہم نے آپ کی زبان کیونکہ عربی ہے تو ہم نے قرآن کو عربی زبان میں ہی آسان فرما دیا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں، آپ ان لوگوں کو اللہ کی رحمت، اس کی رضا اور اس کی جنت کی خوشخبری دیں۔ اور کافروں میں سے جو قریش کے جو لوگ ہیں، جو جھگڑنے والے ہیں، فرمایا آپ اس قرآن کے ذریعے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ تو علماء فرماتے ہیں ان دو آیات سے، آیت نمبر 97 سے 3 باتیں پتہ چلی۔ نمبر 1 کہ بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید آسان فرما دیا، اور یہ آسان فرمانا اس اعتبار سے ہے کہ آپ کی زبان عربی میں قرآن کو نازل کیا گیا، جس کی وجہ سے فہم قرآن آسان ہو گیا۔ دوسری بات، علماء فرماتے ہیں اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگر اللہ کے عذاب سے ڈرنے والوں کو جو ویسے ہی خوف اللہ کا جن کے دلوں میں ہے، جو متقی ہیں، تو یہ قرآن سے اس آیت سے پتہ چلا کہ انہیں خوشخبری دینی چاہیے، اور جو جھگڑنے والی قوم ہو تو ان کو تبلیغ کرنے کے لیے ڈرانے کا حکم دیا گیا۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں یہ پتہ چلا کہ جو متقی لوگ ہوں، اگر انہیں اللہ کے فضل و رحمت اور اس کی رضا اور جنت کی بشارت سنا کر، اور جو جھگڑنے والی قوم ہو ان کو اللہ کی گرفت سے، اس کے عذاب کا ڈر سنا کر تبلیغ کرنے سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ بعض ہمارے معاشرے میں لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ یہ کیا ہر وقت ڈرایا جاتا ہے، دین بہت آسان ہے، وہ بس عمل کرو نہ کرو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو یہاں قرآن کی آیت سے پتہ چلا کہ صرف خوشخبری نہیں ہوتی، وہ دونوں بیلنس میں چلتا ہے۔ خوشخبری جہاں ہوگی، خوشخبری ان لوگوں کو دی جائے گی کہ فرمایا کہ جو ویسے ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، انہیں مزید تاکہ ان کا اور جذبہ نیکی کی طرف بڑھ جائے، اور فرمایا کہ جو ویسے ہی اللہ سے دور ہوں جیسے کافر ہیں، تو فرمایا انہیں پھر یہ خوشخبری والی باتیں نہیں، انہیں پھر اللہ کا عذاب بتایا جائے گا کہ اللہ کا عذاب کتنی قوموں پر جو ان سے پہلے گزری ہیں۔ فرمایا کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی جب نافرمانیاں کی ہیں تو پھر اللہ رب العالمین نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا۔ فرمایا کہ اگر لوگ یہی والا طریقہ اختیار کریں گے جیسے پہلی قوموں نے کیا تھا تو پھر ان کا بھی انجام یہی ہوگا۔ فرمایا کیا تم اب ان کی معمولی سی بھی آواز سنتے ہو جن کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا؟ تیسری بات یاد رکھیے گا کہ اس سے علماء نے یہ فرمایا قرآن مجید سرزمین عرب میں عربی زبان میں نازل کیا گیا، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو دین کا پیغام پہنچانے والے ہو، اگر جس قوم اور علاقے میں اگر وہ اسلام کی تبلیغ کرنا چاہیں تو اس قوم کی زبان سیکھیں۔ اگر اس قوم کی زبان سیکھ کر یہ دین کا پیغام وہاں پہنچایا جائے تو اس سے تبلیغ آسان ہو جائے گی اور انہیں اسلام کا جو پیغام ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ سورہ مریم کا اختتام ہوا۔ اللہ رب العالمین سورہ مریم کا مکمل درس سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں معاف فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین ہم سب کا نماز عشاء ادا کرنا، درود پاک پڑھنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہمیں فہم قرآن کی دولت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں قرآن حکیم کا مرتے دم تک قدردان بنا۔ یا اللہ اس میں غور و فکر کی توفیق عطا کر دے، ہمیں باعمل بنا دے۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، قرآن پاک کی برکت سے اپنے محبوب کے صدقے میں شب جمعہ کی برکت سے یا اللہ ہماری بے حساب
مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، اپنی رضا کی دولت دے دے اللہ، اپنی رضا کی دولت عطا کر دے، تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، تیری ناراضگی والے کاموں سے، جہنم والے کاموں سے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، نفس و شیطان کے ہر وار سے بچا لے یا رب العالمین۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں میرے مولا قرآن پاک کی برکت سے جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔